السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے غیر حاضری کے لیے معذرت، مستقل سفر تھے، نہیں ہو پائے، اور ایک چھوٹا سا وظیفہ یا نصیحت کہہ لیجئے، وظیفہ کہہ لیجئے۔ قرآن پاک کے اندر ایک سورت ہے سورۃ العصر، جو 30ویں پارے کے اندر ہے اور جس کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک کامیابی اور کامرانی اور ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کچھ شرائط کے ساتھ کچھ خصوصیتیں بیان کی ہیں۔ اگر آپ زندگی چین سے گزارنا چاہتے ہیں، آپ اپنی زندگیوں میں آسانیاں اور راحت چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ باتوں کو بتایا ہے۔ اس آیت کا جو شروعات ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی ہے، اور قسم جو کھائی گئی ہے وہ زمانے کی قسم کھائی ہے۔ اور قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کھائی ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بات کو تاکید کے ساتھ بتانا چاہتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر سورہ عصر میں فرماتا ہے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، قسم ہے زمانے کی، یقیناً بے شک انسان خسارے میں ہے۔ نوع انسانی، مسلمان نہیں، ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ انا بھی تاکید کے لیے اور لام بھی تاکید کے لیے، تاکید در تاکید، کہ یقیناً ساری کی ساری انسانیت خسارے میں ہے۔ لیکن 2-3 شرائط کے ساتھ بتایا، استثناء کر کے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ ایمان کہتے کس کو ہیں؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ آپ ایمان مفصل جانتے ہیں، ایمان مجمل جانتے ہیں۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، یہ پوری جو ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ پر ایمان لائے، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، قیامت کے دن پر، یہ اور تقدیر پر، سب چیزوں پر ایمان لے آئے، بغیر دیکھے ہم نے ساری چیزوں کو مان لیا، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب انسان کی زندگی میں ایمان کتنی خصوصیت کا حامل ہوتا ہے، ذرا اس پہ غور کر لیجئے۔ دنیا کے اندر ایمان انسان کو اپنی جان سے زیادہ پیارا ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ ایک ہوتا ہے جان، ایک ہوتا ہے مال، اور ایک ہوتا ہے ایمان۔ بظاہر مال سب سے زیادہ محبوب ہوتا ہے، لیکن جب بات زندگی اور موت کی آ جائے، کسی ناگہانی بیماری کی آ جائے، یا کسی اور مسئلے پر بات جان تک آ جائے، تو انسان مال کو قربان کر دیتا ہے۔ اور جب بات ایمان پر آ جائے تو بندہ اپنی جان کو قربان کر دیتا ہے۔ ہم اور آپ جو مسلمان اور مومن بنے ہیں، وہ ہمیں اور آپ کو وراثت میں ملا ہے۔ ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم مسلمان ہو گئے، ایمان والے ہو گئے۔ لیکن اس ایمان کے لیے صحابہ نے کیا کیا برداشت کیا ہے، کس طرح کی مصیبتیں اور تکالیف اٹھائی ہیں، اگر آپ سیرت کی کتابیں یا تاریخ کی کتابیں پڑھیں گے تو آپ پڑھتے پڑھتے زار و قطار رونے لگیں گے۔ لوگوں کو چیر دیا گیا، صحابہ کرام کو، ان کو کوئلے دہکا کر کے ان کے اوپر لٹایا گیا، تیل میں فرائی تک کر دیا گیا، لیکن سینوں پر چٹانیں رکھی گئیں پہاڑوں کی، پھر بھی احد احد کی آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ ایمان جس کے پاس سے ہم اور آپ گزرے تک نہیں ہیں، بہترین ایسیوں میں پڑے رہتے ہیں ٹھاٹھ سے، اور مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو گئے اور ہم لوگ مسلمان ہو گئے،
اور اگر یہ کہا جائے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو کلمہ بھی یاد نہیں ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ہمیں اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ سب سے قیمتی چیز دنیا کے اندر اگر کوئی چیز سب سے زیادہ قیمتی ہے تو وہ ایمان ہے۔ ایمان نہیں تو کوئی بھی عمل قبول نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ مختصر سی باتیں ایمان کے بارے میں آپ کو بتا دی ہیں۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کریں۔ نیک اعمال سے مراد کیا ہے؟ لوگ سجدوں میں پڑے رہتے ہیں اور خانہ کعبہ کے چکر بھی لگاتے رہتے ہیں، کبھی حج کے لیے کبھی عمرے کے لیے۔ ایک شاعر کا شعر ہے، اس نے کہا ہے، دلوں میں بغض پیٹوں میں حرام، طواف پہ طواف۔ دلوں میں بغض پیٹ میں حرام، طواف پہ طواف۔ کعبہ خود چکر میں ہے کہ یہ کس چکر میں ہے؟ دھڑلے سے عمرے ہو رہے ہیں، دھڑا دھڑ عمرے ہو رہے ہیں، چل رہے ہیں خوب، اور سجدے نمازیں، اور یہ میں یہ نہیں کہہ رہا غلط ہے، لیکن یہ بھی اعمال صالح میں ہے۔ لیکن اگر آپ چغلی کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، برائیاں کرتے ہیں، لوگوں کے برا کرنے میں لگے رہتے ہیں، لوگوں کو نقصان پہنچانے میں آپ لگے رہتے ہیں، لوگوں کی دل آزاری کرنے میں آپ لگے رہتے ہیں، آپ کا دن کا اکثر حصہ لوگوں کی چال بازیوں میں نکل جاتا ہے، تو آپ میرے حساب سے تو یہ ہے کہ آپ اعمال صالح سے بالکل بھی واقف نہیں ہیں۔ کیونکہ جب آپ اسلام کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اعمال صالح کے اندر سب سے بڑی کوئی چیز ہے تو وہ حسن اخلاق ہے۔ لوگوں کو آپ سے کوئی تکلیف نہ ہو۔ سب سے پہلی اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں کہ آپ لوگوں کے لیے خیر اور بھلائی کے کام کریں، لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائیں، لوگوں کے رفاعی کام جس کو بولا جاتا ہے، لوگوں کی خدمت، لوگوں کے کسی کام میں آ جانا سب سے اچھا اعمال صالح مانا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کے لیے اچھا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ اپنے اوپر اس بات کو لازمی کر دیں کہ کسی کے لیے برا تو نہ کریں۔ اور اگر آپ ان دونوں میں سے خالی ہیں تو پھر آپ اپنا محاسبہ کریں، کیونکہ جس کو ہم اور آپ گوبر بولتے ہیں وہ بھی کھیتی کے کام میں آتا ہے، وہ بھی کھیتی کے کام میں آتا ہے جس کو گوبر بولا جاتا ہے۔ اور اگر آپ کسی کے کام میں تو نہیں آ رہے بلکہ اس کا برا کر رہے ہیں تو آپ یقیناً گوبر سے زیادہ بدتر ہیں۔ تو اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے اعمال صالح کیے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، اور جو حق پر جمے رہے۔ حق پر ڈٹے رہنا، حق پر جمے رہنا یہ بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے، اس کے لیے صبر چاہیے ہوتا ہے۔ ان النصر مع الصبر، یقیناً جو نصرت جو ہے، مدد جو ہے وہ صبر کے ساتھ ہوتی ہے۔ اگر آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو نصرت بھی مشکل سے آپ کو ملے گی۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر ڈٹے رہیں آپ۔ مخالفت ہوتی ہے، برائیاں ہوتی ہیں، ٹپڑیاں ہوتی ہیں، طرح طرح کے کمنٹس ہوتے ہیں، کچھ لوگ گروہ بنا لیتے ہیں، رشتہ داریوں ٹولیوں میں بٹ جاتی ہیں، ایک رشتہ دار فریق ایک بن جاتا ہے، دوسرا رشتہ دار ایک فریق بن جاتا ہے، اس کے اندر پھر آپ کو صرف حق دیکھنا ہے۔ اگر آپ کی کوئی رشتہ داری حق کے آڑے آ رہی ہے تو ایسی رشتہ داری کو جانے دو۔ پھر حق اور سچ اور شریعت کے خلاف اگر کوئی رشتہ داری آ رہی ہے، کوئی دوست آ رہا ہے تو اس کو پرے کر دو۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور جنہوں نے صبر کی وصیت کی، صبر کی تلقین کی، یہ چار لوگ ایسے ہیں جو خسارے میں نہیں ہیں۔ تو ہمیں اس سورت کو پڑھنا چاہیے، اس کے ترجمے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور جو مختصر سی آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں، ایمان، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا،
جو لوگ ایمان لائے، ایمان کس کو کہتے ہیں، ایمان کی کیا اہمیت ہے، زندگی کے اندر ایمان کا ہونا کتنی اہمیت کا حامل ہے۔ زندگی رہے نہ رہے لیکن ایمان رہنا چاہیے۔ زندگی ختم ہو جائے، یہ موت تو آنی جانی ہے، اس کا کچھ نہیں ہے، دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ ایمان بچا کر کے لے گئے، ایمان پر خاتمہ ہوا، یہ بڑے کمال کی بات ہے۔ ایمان پر خاتمہ سب لوگ چاہتے ہیں، لیکن ایمان کے ساتھ زندگی گزاریں، یہ کمال کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، یہ سب کہتے ہیں، لیکن پوری زندگی ایمان کے ساتھ گزروائے، یہ نہیں کہتے لوگ۔ تو ایمان پر خاتمہ، ایمان کو بچا کر کے لے جانا اس دنیا کے اندر سے بڑے کمال کی بات ہے، کیونکہ جب قرب قیامت آئے گی تو کتابوں میں ملتا ہے کہ بندہ صبح کو مومن ہوگا، جب اٹھے گا تو مومن ہوگا، اور جب رات کو بستر پر جائے گا تو کافر ہوگا۔ تو ایمان کی حفاظت اس وقت کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ اس کے بعد اعمال صالح، اعمال صالح حسن اخلاق، اچھی عادتیں، اچھی باتیں، لوگوں کی دل آزاری نہیں کرنی ہے، لوگوں کی دل جوئی کرنی ہے، رشتوں کو جوڑنا ہے، قطع رحمی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرنی ہے، رشتے ناتوں کو برقرار رکھنا ہے، ان کو آگے لے کر کے چلنا ہے۔ لوگوں کا کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، آپ کر سکتے ہیں تو اس کو کرنا ہے۔ تو اس طرح سے ایسا نہیں ہے کرنا ہے تو لازمی کرنا ہے، اس کو آپ ضروری سمجھیں۔ اگر آپ کے بس کی ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ کے پاس اللہ نے وہ اسباب دیے ہیں، آپ کے ٹیلی فون کرنے سے یا آپ کے خط لکھنے سے یا آپ کے 10-20-100 قدم چلنے سے کسی کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے تو آپ اس کو کر دیجئے۔ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق پر ڈٹے رہیں، حق پر جمے رہیں۔ یہ آپ کو بڑا مشکل کام ہے، یہ اس دور کے اندر تو اور زیادہ مشکل ہے۔ جماعتیں ہیں، گروہ ہیں، مخالفتی گروہ بنتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اس سے حفاظت فرمائے، صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس سے بھی بچنا ہے، اور آگے بھی حق کے لیے وصیت کرنی ہے، تلقین کرنی ہے۔ اس کو پڑھنا بھی چاہیے، اس کے ترجمے کو، اس کے معنی کو، اس کے مفہوم کو سمجھنا چاہیے۔ اور یہ قرآنی ایک صورت ہے، اور خسارے سے بچنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے، زندگی نو ٹینشن گزارنے کے لیے اس صورت کے اندر جو آپ کو نکات بتائے گئے ہیں، جو اصول بتائے گئے ہیں، اس پر عمل کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔